السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا HTML5 کا پارٹ نمبر ہے 5 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مارکی ٹیگ۔ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ مارکی ٹیگ ہوتا کیا ہے۔ دوستو آپ نے اکثر نیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک نیچے پٹی چل رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ نیوز موو کر رہی ہوتی ہیں۔ مارکی ٹیگ بھی اسی طرح کسی ٹیکسٹ کو موو کروانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی ٹیکسٹ موو کروانا چاہتے ہیں تو ہم مارکی ٹیگ کے اندر لکھیں گے۔ یہ ہمارے پاس مارکی ٹیگ ہے، اس کی سپیلنگ ہے MARQUEE۔ یہ اوپننگ ٹیگ ہے اور یہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ ہے۔ اس کے اندر میں نے ٹیکسٹ لکھ دیا ہے I am راشد۔ اس کو میں سیو کر لیتا ہوں۔ فائل میں جا کر سیو پہ کلک کروں گا تو یہ میرا ٹیکسٹ سیو ہو گیا، اور براؤزر میں جا کے اس کو میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ میرا روٹیٹ کر رہا ہے۔ جو میں نے لکھا تھا I am راشد یہ روٹیٹ کر رہا ہے۔ بائی ڈیفالٹ یہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف روٹیٹ کرتا ہے۔ اس کی ڈائریکشن چینج بھی کی جا سکتی ہیں، یعنی رائٹ ٹو لیفٹ بھی کی جا سکتی ہے، ٹاپ سے باٹم کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، باٹم سے ٹاپ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ ہم ڈائریکشن کس طرح چینج کریں گے۔ اب آتے ہیں اپنے فائل کی طرف۔ تو یہ ٹیکسٹ اگر آپ ٹیکسٹ چینج بھی کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ٹیکسٹ آپ لکھیں گے وہ روٹیٹ کرے گا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں CS تعلیم۔ اس کو میں Ctrl+S کی مدد سے سیو کرتا ہوں ٹیکسٹ کو، اور دوبارہ پھر براؤزر میں جاتا ہوں اور یہاں پہ ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جو ٹیکسٹ میں نے CS تعلیم لکھا ہے وہ یہاں پہ روٹیٹ کر رہا ہے۔ دوبارہ پھر آتے ہیں فائل کی طرف۔ اب اس کے ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے، یعنی یہاں پر جہاں پہ روٹیٹ کرے اس کا کلر چینج ہو جائے، اس کا بیک گراؤنڈ کلر کوئی اور ہو، مجھے واضح پتہ چلے کہ یہ جو پٹی بنانا چاہتا ہوں اس طرح بن جائے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اس مارکی ٹیگ کے اندر جو اوپننگ ٹیگ ہمارا یہاں پر ایٹریبیوٹ ہم ڈیفائن کریں گے۔ مجھے اس کے لیے ویڈتھ اور ہائٹ رکھنا پڑے گی۔ سب سے پہلے میں رکھتا ہوں WIDTH، ویڈتھ ایکول ٹو، میں کہتا ہوں کہ یہ وہ 100% ہی رہے۔ ویڈتھ سے مراد یعنی یہاں سے لے کر لیفٹ سے لے کر رائٹ تک جتنا ایریا ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ ہماری ویڈتھ ہوگی، اور ہائٹ میں کہتا ہوں کہ وہ ہو جائے جی 80۔ اس کو میں سیو کرتا ہوں اور اس کا کلر میں رکھ لیتا ہوں BGCOLOR۔ BG کلر از اکول ٹو، میں کہتا ہوں وہ کلر ہمارا ہو گرین میں رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو Ctrl+S کی مدد سے میں نے سیو کیا، اور دوبارہ پھر میں براؤزر میں جاتا ہوں اور دوبارہ ریفریش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ اب اس کا کلر ہمارا گرین ہو گیا۔ یہاں سے لے کر یہاں سے لیفٹ سائڈ سے لے کر یہاں رائٹ سائڈ تک یہ ٹوٹل ویڈتھ ہے۔ یہ پیج کی ویڈتھ 100% تھی، میں نے ویڈتھ پوری کی پوری 100% رکھ دی۔ آپ اس کو کم بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ ٹاپ سے لے کر یہ باٹم یہاں تک یہ ہماری ہائٹ ہے۔ اس کو ہائٹ کو بھی بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے 80 رکھا تھا، آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ 70 کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا افیکٹ ہوتا ہے۔ ہائٹ کو میں نے 70 کر دیا، اور دوبارہ پھر میں براؤزر میں آتا ہوں اور ریفریش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح ویڈتھ کو بھی کم آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو رکھ دیتا ہوں جی 80، ویڈتھ ہم نے 80 کر دیا۔ Ctrl+S کی مدد سے میں نے سیو کیا پروگرام کو، اور دوبارہ پھر ریفریش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب اس کی جو ویڈتھ تھی وہ 80 ہو گیا۔ اس کی الائنمنٹ یہ دیکھیں کہ یہ بائی ڈیفالٹ لیفٹ سائڈ کی طرف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں اس کی الائنمنٹ رائٹ سائڈ کی طرف ہو جائے یا سینٹر میں ہو جائے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ الائنمنٹ لیفٹ، رائٹ اور سینٹر میں ہوتی ہے۔ اب اگر اس کی الائنمنٹ چینج کرنی ہے تو یہ باڈی کے اندر جا کے چینج ہوگی، کیونکہ یہ باڈی کا حصہ ہے، تو یہ پورا کا پورا یہ جو بلاک یہ پورے کا پورا ہم اس کو چینج کریں گے رائٹ سائڈ کی طرف یا سینٹر میں، تو یہ باڈی میں جا کر ہم چینج کریں گے۔ اب باڈی میں جا کے میں نے لکھا ALIGN، align از اکول ٹو، میں کہتا ہوں کہ یہ ہو جائے سینٹر میں۔
اب اس کو میں Ctrl+S کی مدد سے سیو کرتا ہوں اور دوبارہ پھر براؤزر میں جاتا ہوں اور ریفریش کرتا ہوں. یہ دیکھیں اب یہ پورا بلاک سینٹر میں آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم اس کو رائٹ سائڈ کی طرف بھی چینج کر سکتے ہیں, اس کی الائنمنٹ رائٹ سائڈ بھی رکھ سکتے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے یہ موو کر رہی ہے بائی ڈیفالٹ رائٹ سے لیفٹ کی طرف. میں چاہتا ہوں یہ ہماری ڈائریکشن ہو جائے لیفٹ سے رائٹ کی طرف. تو اس کے لیے مجھے ایک اور ایٹریبیوٹ ڈیفائن کرنا پڑے گا یہاں پر. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے ڈائریکشن. ڈائریکشن از اکول ٹو, میں کہتا ہوں جی وہ ہو جائے رائٹ. سیو کیا اس کو, یہ دیکھیں اب یہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ کی طرف موو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکشنز کی مدد سے ہم لیفٹ ٹو رائٹ بھی کر سکتے ہیں, رائٹ سے لیفٹ کی طرف بھی ٹیکسٹ کو موو کروا سکتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ باٹم سے ٹاپ کی طرف جائے یا ٹاپ سے باٹم کی طرف جائے, تو اس کے لیے ہمیں اس کی جو یہ ہائٹ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا. اب میں ہائٹ کو کہہ دیتا ہوں یہ ہائٹ ہماری 270 ہو جائے. اب دیکھیں اس کو میں نے ریفریش کیا, اب اس کی ہائٹ چینج ہو گیا. اب میں اس کی ڈائریکشن چینج کروانا چاہتا ہوں اپ یا ڈاؤن کی طرف. تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ صرف ڈائریکشن میں جا کر چینج کرنا پڑے گا اپ. میں اگر اپ لکھوں گا تو اس کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ اوپر کی طرف موو کرے گی. Ctrl+S کی مدد سے میں نے اس کو سیو کیا اور دوبارہ پھر ہم آتے ہیں اپنے براؤزر پہ اور ریفریش کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں اب ٹیکسٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ویب پیجز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جو نیوز ہوتی ہیں وہ اسی طرح موو کر رہی ہوتی ہیں, نیچے سے اوپر کی طرف موو کر رہی ہوتی ہیں یا اوپر سے نیچے کی طرف موو کر رہی ہوتی ہیں. انہوں نے ایک بلاک بنایا ہوتا ہے نیوز یا اپ ڈیٹس کا, تو اس میں یہ جو جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں, جتنے بھی نیوز ہوتی ہیں وہ اسی طرح موو کر رہی ہوتی ہیں. تو اب اس کی ڈائریکشن میں چینج کرتا ہوں ڈاؤن طرف, تو میں یہاں پہ لکھوں گا ڈاؤن. تو ریفریش کیا, اس کو سیو کیا میں نے اور ریفریش کیا پیج کو, تو اب دیکھیں یہ اس کی ڈائریکشن اب ڈاؤن ہو گئی ہے, یعنی نیچے کی طرف یہ موو کر رہی ہیں. اسی طرح آپ کچھ بھی لکھیں گے ٹیکسٹ کو اسی طرح موو کرے گا. ایک ہمارے پاس ایٹریبیوٹ ہے لوپ. ویسے تو یہ انفینائٹ تک چل رہا ہے, یہ دیکھیں یہ تمام ٹیکسٹ ہم بار بار دیکھیں گے یہ چلتا رہے گا, اسی طرح موو کرتا رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دفعہ صرف چلے, یہ ٹیکسٹ 2 دفعہ چل کے پھر رک جائے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے لوپ. لوپ جتنی دفعہ ہم اس کو موو کروانا چاہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ ہو جائے 2. اس کو میں سیو کرتا ہوں اور دوبارہ ریفریش کرتا ہوں. اب یہ صرف 2 دفعہ موو کرے گا. اب یہ 1 دفعہ ہو گیا, اب دوسری دفعہ یہ ٹیکسٹ دوبارہ پھر موو کر رہا ہے. اب دیکھیں اب دوبارہ ٹیکسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے لوپ لگائی ہے. لوپ کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ ہم اس کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں. ہم نے اس کے اندر یہاں پہ دیا تھا 2, تو یہ 2 دفعہ صرف روٹیٹ اس نے کیا, اس کے بعد یہ رک جاتا ہے. اب اس کا سائز بڑھا بھی سکتے ہیں ہم 3-4, جتنی دفعہ ہم اس کو روٹیٹ کروانا چاہتے ہیں تو اتنی دفعہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ انفینائٹ چلتا رہے تو بائی ڈیفالٹ وہ انفینائٹ ہی ہوتا ہے, تو ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ایٹریبیوٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بلاک ہے یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہو, یہ اوپر بالکل پیج کے اوپر ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے, تو اس میں اور تھوڑا سا فاصلہ ہو. تو میں اس کو کیا کرتا ہوں, یہاں پہ ایک اور ایٹریبیوٹ ہے, اس کو کہتے ہیں ورٹیکل سپیس یعنی وی سپیس. وی سپیس ہمارے پاس ایٹریبیوٹ ہے, اس کو میں رکھ دیتا ہوں. وی سپیس کو میں کہتا ہوں یہ 25 ہو جائے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں نے اس کو ریفریش کیا تو یہ دیکھیں اب یہاں سے یہاں تک اس کے اندر یہ
دیکھیں ڈسٹینس آ گیا. اب اس کو تھوڑا سا اور بڑھا کے دیکھتے ہیں. میں اس کو 50 کر دیتا ہوں جی. سیو کیا میں نے اس کو اور دوبارہ پھر یہاں پہ ریفریش کرنے لگا ہوں. دیکھیں اب دیکھیں تھوڑا سا اور نیچے یہ بلاک آ گیا. یہ ورٹیکل سپیس یعنی اس پیج کے بالکل سٹارٹ سے لے کر اس جو یہ سیل ہے، یہ بلاک ہے، اس کے درمیان میں جو فاصلہ ہم رکھنا چاہتے ہیں ورٹیکلی، تو اس کے لیے وی سپیس ہوتا ہے. وی سپیس ہم باٹم سے اور ٹاپ سے فاصلہ دے سکتے ہیں. اگر میں چاہتا ہوں یہ لیفٹ سائڈ سے اور رائٹ سائڈ سے کوئی فاصلہ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے ہاریزونٹل سپیس یعنی ایچ سپیس اس کو کہتے ہیں. ایچ سپیس از اکول ٹو، اسی طرح ہم اس کا بھی کوئی نہ کوئی سائز رکھ دیں گے. چونکہ ہمارا پہلے بھی یہ ہے اس کا ڈسٹنس، تو اتنا فیکٹ ہمیں یہاں پہ بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اور اس کے درمیان میں کافی ڈسٹنس ہے. تو میں ریفریش کرتا ہوں. اب دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ اس کی وڈتھ جو ہماری ہے وہ کم ہے. میں تھوڑا سا وڈتھ کو انکریز کرتا ہوں. یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہو جائے جی 90%. اور ایچ سپیس کو پہلے اس کو سیو کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب دیکھیے ہمارا یہ انکریز کر گیا اور اب یہاں پہ میں اس کا رکھ دیتا ہوں جی 100. دیکھیں اب دیکھیں یہاں سے اس طرف موو کر رہی ہے. اس کی اندر جو سپیس آ گئی ہے وہ 100 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم ٹاپ سے بھی یا باٹم سے لیفٹ رائٹ کے درمیان ہم فاصلہ دے سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مارکی ٹیگ، جس کو ہم نے ڈسکس کیا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ امیج کس طرح ہم پٹ کر سکتے ہیں اپنے پیج کے اوپر اور لنک کس طرح لگا سکتے ہیں. یعنی لنک سے مراد ایک پیج سے دوسرے پیج کی طرف ہم کس طرح جا سکتے ہیں. جیسے کوئی بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں یا ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور پیج آ جاتا ہے. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ یہ لنک کس طرح جنریٹ کرتے ہیں اور امیج ایک پیج کے اوپر کس طرح سیٹ کی جاتی ہے. آج کا لیکچر اچھا لگا تو آپ نے ضرور لائک اور شیئر کرنا ہے. اگر ابھی تک سی ایس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینک یو.